هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. اور وہ دن یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اے موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. لاٹھی مارتے ہی پتھر سے 12 چشمے بہہ نکلے. سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. اللہ کی روزی کھاؤ اور پیو اور ملک میں فساد نہ پھیلاؤ، نہ پھیلاتے ہوئے پھرو. جب بنی اسرائیل صحرا میں گھوم رہی تھی، پھر رہی تھی، جن کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو اس وقت انہیں من و سلوہ عطا کیا گیا تھا. پھر سر پر چھت نہیں تھی، دھوپ کی تپش تھی، انہیں گرمی ستا رہی تھی. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سروں پر ایک رحمت کا جو ہے ایک بادل ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے وہ دھوپ سے بچ رہے تھے. پھر اس کے بعد اب پانی کی ضرورت ہے، پانی نہیں مل رہا ہے تو پھر وہ لوگ پھر کہنے لگے اے موسیٰ تم اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے پانی کا انتظام ہو جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو 12 چشمے اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی اٹھاؤ اور پتھر پر مارو. جیسے ہی لاٹھی پتھر پر مارتے ہیں 12 چشمے بہہ کر سب لوگوں بہہ نکلتے ہیں اور سب لوگ اس سے جو ہے اپنا اپنا گھاٹ اپنا چشمہ معلوم کر لیتے ہیں، اپنا اپنا چشمہ منتخب کر لیتے ہیں. یہ 12 چشمے اس لیے نکالے گئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. وہ ان کی نسلیں بڑھتی بڑھتی 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی. اب آپس میں لڑائی نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، فساد نہ ہو، جو آسانی کے ساتھ سارے لوگ پانی کا استعمال کر سکیں، اس وجہ سے پھر انہیں الگ الگ 12 چشمے جو ہے ان کے لیے نکال دیے گئے، کھول دیے گئے. پھر ان کے اوپر ایک اذن عام ہوا، ایک اعلان عام ہوا. اللہ کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا کہ تم جو ہے کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور جو ہے دنیا میں فساد مت مچاؤ، دنیا میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو. لیکن یہ لوگ اس حکم کو بھی توڑے اور اس کے برعکس یہ لوگ دنیا میں فسادیں مچاتے تھے اور اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کرتے تھے اور اللہ کا کھا کر پی کر اللہ کی ناشکری کرتے تھے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر نہیں رہ سکتے، جب انہیں من و سلوہ دیا جا رہا تھا، اللہ کی جانب سے کھانا دیا جا رہا تھا، اعلیٰ قسم کا کھانا دیا جا رہا تھا، لیکن ایک ہی جو ہے روزانہ ایک ہی جیسا تھا، لیکن سب سے بہتر اور اچھا کھانا تھا.
اب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس کھانے کھا کھا کر اکتا گئے ہیں، جیسا میں کل کی تفسیر میں بتا چکا ہوں کہ کھا کھا کر اکتا گئے ہیں، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہمیں زمین سے جو ہے چیزیں چاہیے، آپ ہمارے لیے پروردگار سے دعا فرمائیے کہ زمین سے جو چیزیں اگتی ہے، یعنی ترکاری ہے، کھیرا ہے، کنکڑیاں ہیں اور گیہوں اور مسور کی دال اور پیاز ہمارے لیے پیدا کرے بجائے من و سلوا کے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو چیز بہتر ہے، جو چیز اچھی ہے، کیا تم اس کے بدلے میں ایسی چیز مانگ رہے ہو جو ادنا ہے، جو کمتر ہے؟ تو پھر حکم ہوا کہ تو کسی شہر میں بھی تم جو ہے اتر جاؤ، تم مانگتے ہو وہاں نکلے گا، اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈالی گئی اور خدا کے غضب میں آ گئے، اس لیے کہ اللہ کی آیاتوں کا وہ لوگ انکار کرتے تھے اور ان کے پیغمبروں کو ناحق بری طریقے سے قتل کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ کی ناشکری کرتے تھے۔ پھر ان کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالی یہ عذاب اس لیے ڈالا کہ وہ حد سے زیادہ نافرمان ہو گئے تھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اللہ کے غصے کے مستحق ہو گئے، اللہ کے عذاب کے مستحق وہ لوگ ہو گئے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابی، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اور نیک کام کیے تو ان کو اس کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے انعامات کے مستحق صرف ہم ہیں، ہماری نسل ہے، اللہ کے جو انعامات ہے اس کے لائق، اس کے مستحق ہم لوگ ہیں، اور اللہ پر صحیح ایمان لانے والے اور اللہ کے قریب، اللہ کے پسندیدہ جو ہے ہم لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری نسلیں ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے اس کے مستحق نہیں ہے، اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کے انعامات سے جو ہے فائدہ اٹھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو اور صابی، جو ہے صابی کے مراد میں مفسرین کے درمیان جو ہے کافی اختلاف ہے، بہت سارا اختلاف ہے، لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ صابی ایک ایسا گروہ تھا، ایسے لوگ تھے جو عالم عرب میں ستاروں کے پجاری تھے، ستاروں کو ماننے والے تھے، تو ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا اور کہا گیا ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اور نیک کام کیے تو ان کو اس کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ کسی طرح وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں اللہ پر ایمان لانے کا مراد یہ نہیں کہ نبیوں کو چھوڑ دیجئے، نبی کی رسالت کو چھوڑ دیجئے، یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اور کامل ایمان اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جو کسی نبی کی جو ہے وہ پیروی کریں، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس وقت نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، تو اب سارے آنے والوں کے لیے چاہیے کہ وہ نبی پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے پیروی کریں، اتباع کریں۔ لیکن افسوس کہ اس آیت کے استدلال پر بھی دنیا میں بہت سارے فرقے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے صرف ہمیں حکم دیا کہ جو اللہ کی عبادت کرے گا، جو ایمان لائے گا اور قیامت پر یقین رکھے گا اور نیک کام کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی غم نہیں کہہ رہے ہیں اور اس کو کسی قسم کا ڈر نہیں، ایسا قرآن پاک میں بتا رہے ہیں۔ اسی آیت پہ استدلال کر اکبر کے زمانے میں بھی ایک فرقہ اٹھا تھا، اکبر کے ذہن کو بگاڑ کر انہوں نے ایک جو ہے فرقہ یہ پیدا کیا کہ نبی کی رسالت 1000 سال تک تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور 1000 سال ختم ہو گئے، تو اب وہ رسالت ختم، نبیوں کی رسالت صرف 1000 سال تک محدود رہتی ہے۔ اب یہاں سے جو نیا دین شروع ہوگا، نئی رسالت شروع ہوگی، نیا طریقہ شروع ہوگا، نئی شریعت شروع ہوگی، تو لوگ یہ کہنے لگے، ان کے اندر ایک فرقہ اٹھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کو مانتے تھے اور جو ہے نبی کی رسالت کو لوگ چھٹلاتے تھے۔ لیکن یہ جو ہے
یہ مکمل ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کا مکمل درجہ نہیں ہے اور اس کو شریعت نہیں کہا جاتا۔ اصل شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی گئی ہے، اصل شریعت تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنا، پھر اس کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرنا، ان کے افعال کی، ان کے اقوال کی اتباع کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ جو ہے شریعت ہے اور مکمل اسلام لانے کا ٹھیک ٹھیک مطلب یہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور طور کو تم پر بلند کیا اور فرمایا کہ جو کتاب تورات ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس میں جو لکھا ہے وہ یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور تم پر کوہ طور کو جو ہے تم پر بلند کیا، یعنی جب وہ لوگ نصارہ جب کہنے لگے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تب ہی جا کر ہم اللہ کی ان باتوں کو جو ہے مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس وقت 70 آدمیوں کو متعین کیا گیا تھا اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجا گیا تھا۔ پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اپنی آواز سے ان کو حکم دینے لگے کہ تم لوگ جو ہے تورات پر عمل کرو۔ تو لوگ پھر واپس آئے اور کہنے لگے اللہ کے جانب سے حکم ہے کہ تورات پر عمل کرو، لیکن یہ بھی حکم ہے کہ جن باتوں پر تم عمل کر سکتے ہو وہ ان باتوں پر عمل کرو اور جن پر نہیں کر سکتے، جو مشکل ہے ان کو چھوڑ دو۔ یہ اپنی طرف سے بات بنا کر، بات بڑھا کر بتائی گئی۔ تو ابھی لوگ اتنے وہ ہو گئے کہ ہر بات میں بہانہ تلاش کرتے تھے اور جو آسان چیز تھی اس کو تو مان لیتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور جو مشکل چیز ہیں، جو ہارڈ ہیں اور جن باتوں پر وہ عمل نہیں کر سکتے، انہیں دشواری ہے، تو ایسے باتوں کو کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ اللہ کی جانب سے یہ بھی ڈھیل ہے۔ تو پھر ایسا وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کوہ طور کو مسلط کر دیا، کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کر دیا۔ اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کو، کوہ طور کو اپنی اصل جگہ سے اٹھا کر ان کے سروں پر لا کھڑا کر دیا گیا ہو اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اب کوہ طور ان کے سروں پر گرے گا اور ان کے سر پھٹ جائیں گے اور زمین میں دھس جائیں گے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور بعض دوسری شکل ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ زلزلہ آئے، جو سورہ اعراف میں یہی ذکر کیا، زلزلے کا ذکر ہے کہ اللہ نے کوہ طور کو اس طریقے سے ہلا دیا کہ وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اب آئے گا اور ان پر گرے گا۔ تو اب وہ لوگوں کے پاس ایک ہی درجہ تھا کہ اب وہ اللہ کے جو ہے شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کا عہد کریں، اقرار کریں، دوسرا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جو ہے کوہ طور کے اللہ کے ڈرانے سے، دھمکانے سے بھی وہ لوگ اقرار کرنے لگے۔ اب یہاں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دین تو زبردستی کا نام نہیں ہے، شریعت تو زبردستی کا نام نہیں ہے، پھر یہ بنی اسرائیل پر اللہ کی جانب سے کیا زبردستی ہے؟ کیا اللہ کیوں انہیں اس طریقے سے ڈرا رہا ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ دین جو ہے بالکل بھی زبردستی کا نام نہیں ہے، یعنی انسان کو زبردستی انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا جاتا، انہیں اس کے اوپر پریشر نہیں ڈالا جاتا کہ وہ اسلام میں داخل ہوں یا کسی جو ہے اسلام کو مانے۔ لیکن جو لوگ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، جو پہلے سے اللہ کی شریعت کو مان رہے تھے، اب وہ اگر اللہ کے احکامات کو توڑیں گے، اللہ کے احکامات کو میں کمی پیشی کریں گے تو پھر ان کے اوپر عذاب بھی ہوگا، اللہ انہیں ڈرا بھی سکتا ہے، انہیں دھمکا بھی سکتا ہے اور ڈرا کر انہیں صحیح راستے پر بھی لا سکتے ہیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اس کے بعد پھر تم پھر گئے، پس اگر اللہ کا فضل اور مہربانی تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور تباہ ہو جاتے۔ یہودیوں کو تورات دی گئی تو اس کی ضخامت دیکھ کر گھبرا گئے، کہنے لگے ہم سے اتنے احکام کی تعمیل نہیں ہو سکتی۔ خدا نے کوہ طور کو ان کے سر پر معلق کر دیا، مانتے ہو تو مانو اور کچل جاؤ گے۔ پہاڑ سے آگ پیدا ہوئی، آخر مجبوراً مان گئے، لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ لوگ پلٹ گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کے انجام کو جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔
بنی اسرائیل کے پہلے کے لوگوں میں تھا کہ ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن مقرر تھا. جس طریقے سے مسلمانوں میں جمعے کا دن عبادت کے لیے مقرر ہے، اسی طریقے سے عیسائیوں میں اتوار کا دن مقرر ہے، تو یہودیوں میں ہفتے کا دن تھا. تو یہودی اس دن اللہ کی جانب سے حکم تھا کہ وہ لوگ جو ہے مچھلی کو اس دن وہ لوگوں کا جو ہے مشغلہ تھا کہ وہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن آپ لوگ مچھلی مت پکڑو، مچھلی کا شکار مت کرو. تو یہ لوگ ہینے بہانے تلاش کرنے لگے اور پھر وہ لوگ ہفتے کے دن بھی مچھلی پکڑنے لگے. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جمعے کے دن رات میں سمندر پر جاتے تھے اور گڑھے کھودتے تھے، اس میں پانی بھرتے تھے، پانی کے ساتھ مچھلی اس کے اندر آ جاتی تھی. تو ہفتے کے دن اس مچھلی کو نکال لیتے تھے اور وہ بہانہ بتاتے تھے کہ یہ مچھلی جو ہے جمعے کی جو ہے یہ ہفتے کے دن کی شکار نہیں ہے. اس طریقے سے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی اور ایک کوشش کرتے تھے اور شریعت اللہ کے حکم کو اس طریقے سے وہ توڑتے تھے. یہ لوگ جو ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی جو سمندر کے پاس رہتی تھی. تو پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا. اللہ نے ان کے چہروں کو مست کر دیا، بدلا دیا اور انہیں بندر جو ہے بنا دیا اور انہیں ذلیل کر دیا. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. پس ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے جو اس وقت موجود تھے نیز ان کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے موجب عبرت بنایا اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنایا. یعنی یہ جو واقعہ ہوا کہ انہیں بندر بنا کر جو اس وقت اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کو بھی یہ کہا گیا کہ دیکھو اللہ کے حکم کو توڑنے کا حشر کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرنے کا حشر کیا ہوگا، اللہ کا عذاب کس طرح آئے گا. دیکھو تمہارے جو ساتھی ہے انہوں نے اللہ کا حکم توڑا اور یہ بندر بن گئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی امتوں کے لیے بھی کہا کہ جو اللہ کے عذاب کو توڑیں گے ان پر ایسے ہی عذاب آئیں گے، ایسے ہی سخت پریشانیاں آئیں گی، ایسا ہی انہیں ذلیل کیا جائے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک گائے حلال کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے جو ہے ٹھٹا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو. موسیٰ نے کہا خدا مجھ کو اپنی پناہ میں رکھے میں ایسا نادان بنوں کہ میں ایسی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسی نادانگی میں بھی میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا، میں ایسا جھوٹ بولوں اللہ مجھ کو جو ہے بچا لے. یہ انشاءاللہ سورہ اعراف میں اس کی مکمل تفصیل آئے گی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایک بکرے کو ذبح کرو. یہ وہ بکرا اس لیے جو ہے بکرے کو ذبح کرنے کا حکم ہے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ایک آدمی کو قتل کرا اور اس کا جو ہے اس قتل کا الزام ایک دوسرے کو آپس میں لگانے، کبھی ایک دوسرے پر جو ہے کوئی شخص کسی پر لگا رہا ہے، کوئی کسی پر لگا رہا ہے، تو اس طریقے سے وہ لگانے لگے. تو اللہ نے حکم دیا کہ گائے کاٹو اور اس کا گوشت جو ہے اس بندے پر مارو جس کا قتل کیا گیا، وہ اٹھے گا اور جو ہے قاتل کا نام بتلائے گا. تو ان سے کہا گیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھلا مردہ کیسے اٹھے گا، کیا تم موسیٰ ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ پھر آگے فرمایا کہ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے ہمارے لیے درخواست کرو کہ ہم کو اچھی طرح سمجھا دے کہ وہ گائے کیسی ہو. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ دونوں کے درمیان ہو، پس تم کو جو حکم ملا ہے اس کو تعمیل کرو. یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی حماقت تھی کہ وہ کھود کھرید کریں کہ گائے کیسی ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیا ہو، وہ کتنی عمر کی ہو، وہ کس طرح دکھتی ہو. ایسا اللہ نے صرف یہ سادہ سا حکم دیا تھا کہ گائے کاٹو، بس جو بھی گائے کاٹتے تو اس وہ حکم کی تعمیل ہوتی. لیکن بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اللہ سے پوچھئے کہ گائے کس طریقے سے ہو. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. کہنے لگے اپنے پروردگار سے ہمارے واسطے درخواست کرو کہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسے ہو. موسیٰ نے کہا خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد ہو اور اس کا رنگ خوب گہرا ہو کہ دیکھنے والے اس سے خوش ہو جائیں.
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون. کہنے لگے اپنے پروردگار سے ہمارے لیے درخواست کرو کہ واضح کر کے ہم کو بتا دیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو، یعنی کیا کیا صفتیں رکھتے ہو. ہم کو تو گایوں میں شبہ پڑ گیا، یعنی سب گائیں ایک طرح کی دکھائی دیتی ہے، اور خدا نے چاہا تو ہم ضرور ٹھیک پتہ لیں گے. جب ان سے گائے کاٹنے کا حکم دیا گیا تو اس کی عمر کے لیے پوچھنے لگے کہ گائے کیسی دکھی. جب وہ بتا دیا گیا تو پھر اس کا رنگ اس کے رنگ کے بارے میں پوچھنے لگے کہ وہ رنگ کیسا ہو، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ اس کی صفتیں کیا ہو. قال انه يقول انها بقرة لا ظلول تصير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسیٰ نے کہا خدا فرماتا ہے وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو کہ نہ زمین جوتتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم بے عیب، اس میں کسی طرح کا داغ دھبا نہ ہو. انہوں نے کہا ہاں ہم ٹھیک بات لائے، غرض اس کو ذبح کیا، قریب تھا کہ وہ نہ کرتے، یعنی ان سے توقع نہ تھی کہ وہ کریں گے. اب وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ کی جانب سے جواب دینے لگے کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو، وہ زمین کو جودنے والی نہ ہو، زمین میں حل نہ کرنے والی نہ ہو، زمین کو پانی دینے والی نہ ہو، وہ صحیح سالم ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، تو اس طرح کی کسی قسم کا اس میں داغ دھبا نہ ہو، تو پھر ایسی گائے کو وہ لوگ قربان کریں. اب وہ لوگ تلاش کرنے لگے، ایسی گائے ملنا بہت مشکل تھا. وہ لوگ یہاں تک سمجھنے لگے کہ اب گائے کی جو قربانی ہے وہ مشکل ہے، اب ہم ایسی گائے کو تلاش نہیں کر سکیں گے. قریب تھا کہ وہ قربانی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی نزاکتیں تھی، ان کا حماقتانہ رویہ تھا. اللہ کی جانب سے جب حکم ہو رہا تھا کہ ایک گائے کو کاٹو، گائے کو ذبح کرو، تو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ کسی بھی قسم کی گائے کو لے کر آتے اور کاٹتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، لیکن وہ حماقت تھی اور اللہ سے بار بار وہ سوال کرنے لگے. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ گائے ایک ایسے شخص کی تھی جو اپنی ماں کی خدمت میں بہت کرتا تھا، وہ اتنے مال میں مول لی گئی تھی جتنا اس کے کھال میں روپے بھر سکیں، اتنی قیمت کو لے کر ذبح کرنے کی ان سے امید نہ تھی. اس آیات سے اللہ تبارک مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم بندوں کے لیے ہو تو اس کو تکمیل کرنا چاہیے، اس میں کسی بھی قسم کا پوچھ تاچھ یا پھر کسی قسم کا اس میں کھود خرید نہ کرنا چاہیے. بس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر اسی کو تعمیل کرنا، فوری اس حکم کی تعمیل کر دینی چاہیے. ایسا نہیں کہ اللہ کا حکم اس میں کھود رہے ہیں، اس میں مسئلے تلاش کر رہے ہیں، اس میں آسانیاں تلاش کر رہے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اللہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو اللہ کا حکم ہے آسانی کے ساتھ اس کو پورا کرنا چاہیے. اس آیت کے ساتھ، اس واقعے کے ساتھ ہمیں یہ یعنی نصیحت ملتی ہے، سبق ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں توفیق عمل سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.